بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور عمران خان صاحب 16 مئی کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ انتظامات کرے۔ تو عمران خان صاحب کی کوئی 9 ماہ 11 دن کے بعد پیشی ہو رہی ہے۔ 9 ماہ 11 دن کے بعد وہ عوام کے سامنے آئیں گے۔ انہیں اگست میں گرفتار کیا گیا تھا اور اب ایک طویل عرصے کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ اگر وہ ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو یہ منظر پوری قوم دیکھ سکے گی، پورا پاکستان دیکھ سکے گا۔ تو اس کے لیے سپریم کورٹ نے خاصے سخت احکامات جاری کیے ہیں اور اٹارنی جنرل اور حکومت سے کہا گیا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے۔ اس کے علاوہ 2 توہین عدالت کے کیس ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے نام لکھا گیا ہے۔ وہ خط جسٹس بابر ستار کا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ توہین عدالت کے 2 کیس آج زیر سماعت تھے۔ ان میں بڑی اہم چیزیں، بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور ایک جج نے خط لکھا ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پیغام دیا گیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ کچھ صحافیوں کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، کچھ اداروں کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ عمران خان کا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت کا معاملہ بھی ہے، فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، وہ کسی بھی وقت سنایا جا سکتا ہے۔ عدت کیس کا فیصلہ بھی بدھ کے روز آنے کا امکان ہے اور یہ سب خبریں عمران خان، تحریک انصاف، عدلیہ، حکومت اور سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں۔ ان میں مفاد عامہ کا کوئی ایک بھی کیس نہیں ہے اور تمام عدلیہ کا جو فوکس ہے وہ صرف اور صرف لگتا ہی ہے کہ یا عمران خان کے کیسز ہیں یا عمران خان کے کیسوں کے حوالے سے ججوں کے اعتراضات ہیں۔ ان سارے معاملات کو ڈسکس کریں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا کیا آج ہوا ہے۔ عمران خان کے لیے بہت اچھی خبریں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ عدلیہ نے فیصلہ کیا ہوا کہ حکومت کو کوئی کام نہیں کرنے دینا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو ٹیکس 9 فائلر کی سمیں بلاک کرنے سے باقاعدہ روک دیا، حکم نامہ جاری کیا ہے۔ ایک نجی موبائل فون کمپنی عدالت چلی گئی اور انہوں نے کہا جی ٹیکس وصولی کے لیے حکومت جو ہے وہ سمیں بند کرنے کا آرڈر دے رہی ہے۔ FBI نے خط لکھا ہے لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اس کیس میں PTI کے رہنما اور وکیل سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوئے اور پھر ظاہر ہے معاملہ ان کے حق میں آنا تھا اور آ گیا۔ انہوں نے عدالت میں کہا کہ سمیں بند کرنے سے کمپنی کو سالانہ 100 کروڑ کا نقصان ہو سکتا ہے اور یہ سمیں کوئی 5 کروڑ یا 10 کروڑ نہیں، یہ صرف 5 لاکھ سموں کی بات ہو رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ 5 لاکھ سمیں اگر بند ہو جائے تو ایک کمپنی کو 100 کروڑ کا نقصان ہوتا ہے اور اگر یہ کمپنی اس سے زیادہ ہو تو پھر نقصان کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ ٹوٹل 4 کمپنیاں ہیں، 3 کمپنیوں نے FBI کے احکامات پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا لیکن ایک کمپنی چلی گئی ہے اور اس نے عدالت سے اسٹے آرڈر حاصل کر لیا۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ہڑتال اور احتجاج بالآخر ختم ہو گیا ہے۔ کل حکومت کی جانب سے اہم اقدامات کے باوجود بھی اطلاعات یہ تھی کہ ہنگامہ ہو رہا ہے اور احتجاج ختم نہیں ہوا، لیکن آج باقاعدہ احتجاج ختم ہو گیا ہے اور پہیہ جام ہڑتال بھی ختم کر دی گئی ہے۔ تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطابق ان کے 3 مطالبات پورے ہو چکے ہیں، جن میں بجلی کی قیمت، گندم کی سبسڈی اور اشرافیہ کے لیے مراد ختم کرنا شامل ہے۔ اشرافیہ کی مراد ختم کرنے کے لیے باقاعدہ کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا گیا تھا، وہ بھی آج مان لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میرپور میں ایک پولیس اہلکار اور مظفر آباد میں 3 افراد کے قتل کی جوڈیشل انکوائری کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو ویسے ادارے بند ہیں، تعلیمی ادارے، دکانیں، مارکیٹیں بند ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو کشیدگی کا ماحول ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور باقاعدہ ٹیلی فون، انٹرنیٹ سروس اور یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ریسٹور ہو گئی ہے۔ تو یہ آزاد کشمیر کے حوالے سے خبر تھی۔ جماعت اسلامی بھی کہاں پیچھے رہنے والی ہے، اس نے بھی 16 مارچ کو حکومت کے خلاف ملین مارچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے احتجاجی مارچ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جماعت اسلامی بلدیاتی انتخابات میں بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے اور ہم کراچی کا مقدمہ پورے پاکستان میں لڑیں گے۔ 16 مئی کو لاہور میں کسانوں کا مارچ ہوگا، اس میں عوامی مسائل اور کسانوں کے حق پر بات ہوگی۔ اصلاح وزیر اعظم شہباز شریف نے اسٹریٹجک اداروں کے علاوہ تمام حکومتی ملکیتی اداروں کی نجکاری کا اعلان کر دیا ہے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا جس میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ
وہ تمام ادارے جو منافع بخش ہے یا خسارے میں چل رہے ہیں، تمام اداروں کی نجکاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ملکیتی اداروں کی نجکاری سے ٹیکس دہندگان کے پیسوں کی بچت ہوگی اور سروسز کی فراہمی کا معیار بہتر ہوگا۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بڈنگ اور اہم مراحل براہ راست ٹیلی ویژن پر نشر کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ دیگر اداروں کی نجکاری کے عمل کو بھی شفاف بنانے کے لیے اسے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ اس عمل میں کوئی گڑبڑ گھوٹالہ نہیں ہے۔ لیکن کیا حکومت یہ کر پائے گی؟ کیونکہ ابھی حکومت کے سامنے آگ کے کئی اور دریا موجود ہیں اور ان میں سب سے بڑا معاملہ سیاسی معاملہ ہے۔ تو ایک طرف عدالت ہے اور ایک طرف دیگر معاملات ہیں۔ تو لگتا ہے کہ عمران خان کے سہولت کار اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور وہ جو سلیپر سیل میں تبدیل ہو گئے تھے وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ وہ تمام سلیپر سیل جو کسی وجہ سے اور خاص کر 9 مئی کے سانحے کے بعد کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو انہوں نے کیموفلاج کر لیا تھا، وہ اب ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں اب منظر عام پر آ چکی ہیں اور نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ سپریم کورٹ میں آج عمران خان کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ کیا گیا۔ نیب ترمیم کا یہ کیس تھا اور لگتا ہے کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ بھی اب آہستہ آہستہ تنگ آ چکے ہیں، ان کے خلاف ایک محاذ کھلا ہوا ہے اور لاہور ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف ایک کمپین نظر آتی ہے، لیکن انہیں کوئی ادارہ، کوئی حکومتی آرگن سپورٹ کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ چاہے اخلاقی طور پر ہی صحیح ان کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن موجودہ حکومت کو لگتا ہے یہ کہ ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے ہیں، ان کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے۔ تو یہ بھول گئے ہیں کہ جب یہ اپوزیشن میں تھے اور ان کو عمران خان نے کارنر کر رکھا تھا، تن کے رکھا ہوا تھا اور اسٹیبلشمنٹ پوری طاقت کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی، تو بھی ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ موجود تھے، تو بھی ان کی لڑائیاں لڑی جا رہی تھی۔ اور یہی وجہ کہ بہت سے ایسے لوگ جو آپ کو ماضی میں مسلم لیگ نون کی پالیسیوں کے ساتھ کھڑے نظر آتے تھے، ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہوئے نظر آتے تھے، یا پھر وہ اینٹی عمران سوچ کے حامل تھے، عمران خان کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں رکھتے تھے، ان کی ذاتی زندگی سے انہیں یا ان کے کردار سے اختلاف ہمیشہ رہا ہے، ان کے نظریے سے بھی اختلاف رہا ہے، وہ اب چکی کے 2 پارٹوں میں پس گئے۔ اور اٹارنی جنرل کو ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح عدالت میں من من کرتے ہیں۔ ابھی ان کے حوالے سے بھی ایک خبر بڑی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اس وقت مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ بڑی کوشش انہیں کی کہ وہ نوکری کرتے رہے، وہ کر تو نوکری رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی عدالتوں میں انہیں کوئی سخت آرگومنٹ کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ انہوں نے بھی سارا ملبہ جو قاضی فائز عیسیٰ پہ ڈال رکھا ہے، اور چونکہ وہ جسٹس بابر ستار کے بھی دوست رہے ہیں، لیکن بابر ستار نے ہی ان کا آج جو ہے نا وہ تیا پانچا کر دیا ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ جسٹس بابر ستار نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اس خط میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ایک پیغام دیا گیا ہے کہ سرویلنس کے طریقہ کار کی اسکروٹنی کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں نے اس طرح کے دھمکی امیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس طرح کے پیغامات سے انصاف کے عمل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ تو یہ عدلیہ میں مداخلت کا ایک اور کیس انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشلز نے مجھے پیغام دیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ اب یہ پیغام انہیں کس سے ملا اور انہوں نے اس پیغام سے کیا مطلب اور کیا نتیجہ حاصل کیا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بابر ستار اور اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان دونوں گہرے دوست ہیں، اور یہ بات اسٹیبلش بھی ہے، یہ اکٹھے کام بھی کر چکے ہیں۔ اور اب یہ جو خط ہے، یہ جو جسٹس بابر ستار نے دعویٰ کیا کہ مجھے دھمکی دی گئی ہے، اس میں وہ الزام عائد کر رہے ہیں اٹارنی جنرل کے اوپر۔ اٹارنی جنرل صاحب نے ان سے جا کے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو آپ سیکورٹی اداروں کی سرویلنس کے طریقہ کار کو اوپن کورٹ میں سماعت کر رہے ہیں، اس کی ان کیمرہ سماعت کر لیں، تاکہ سیکورٹی ادارے آپ کو بتا سکے کہ سرویلنس کے طریقہ کار کیا ہے۔ یہ حساس معاملہ ہے، اس سیکورٹی کا معاملہ ہے، اس میں پاکستان کی جو نیشنل سیکورٹی ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے اگر اس کو آپ کھلی عدالت میں ڈسکس کریں۔ تو جسٹس بابر ستار نے اپنے اس دوست کے اس مشورے کو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام قرار دے کر یہ خط لکھ دیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو۔ اور جسٹس بابر ستار نے، اگر میں یہ کہوں کہ دوسرے معنوں میں منصور عوان کی نوکری کے اوپر انہوں نے
خنجر چلا دیا۔ تو اٹارنی جنرل نے اپنا ایک پیغام براہ راست نشر کیا ہے جس میں انہوں نے آ کے بتایا کہ وہ کس طرح انہوں نے ریکویسٹ کی تھی جسٹس بابر ستار سے کہ وہ اس معاملے کو ان کیمرہ ٹرائل کر لے، اور ہمیشہ حکومت بہت سے معاملات میں عدلیہ سے ریکویسٹ کر لیتی ہے کہ یہ ذرا سینسٹیو معاملہ ہے، اس کو ان کیمرہ کر لے، یعنی عام آدمیوں کو اس میں داخلے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن جج صاحب کو جو ہے وہ سیکورٹی ادارے کے لوگ یا جو متعلقہ لوگ ہیں وہ اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا دیتے ہیں اور ان کے سوالوں کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہاں بابر ستار صاحب نے ان سے ہاتھ کر دیا ہے، اور وہ بابر ستار کے ساتھ جو ہے وہ ان کو پروموٹ کرنے پہ لگے ہوئے تھے۔ اور پھر ہم نے یہ آج سپریم کورٹ میں بھی دیکھا کہ وہ اٹارنی جنرل بیچارہ کتنا مسکین سا آدمی ہے کہ اس کو جسٹس اطہر من اللہ بار بار جو ہے وہ سنب کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھنا ویڈیو لنک خراب نہ ہو اور رابطہ نہ ٹوٹ جائے، احتیاط کرنا، یعنی میرے سونے کا دیدار ہے وچ کو پنگا نہ ہوئے۔ تو یہ کام وہ اٹارنی جنرل سے کرانے کے لیے ان کے اوپر باقاعدہ بوجھ ڈال رہے تھے۔ تو عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے، اب چونکہ یہ خبر آ چکی ہے اور یہ خبر آپ کے لیے نئی نہیں ہے، 16 مئی کو انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے نیب ترامیم کے کیس میں اپنا بیان ریکارڈ کرانا ہے۔ اب میری نظر میں تو عمران خان سپریم کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہو رہے، بلکہ پوری سپریم کورٹ جناب عمران خان قیدی نمبر 804 جو کہ جیل میں قید ہے ان کے سامنے پیش ہو رہی ہے، کیونکہ عمران خان تو کہیں چل کے جا نہیں رہا، اس کے سامنے ایک لیپ ٹاپ رکھا جائے گا اور ویڈیو لنک اسٹیبلش کیا جائے گا جہاں پر پوری سپریم کورٹ ان کے سامنے پیش ہوگی۔ تو یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہوگا کہ ایک قیدی کے لیے پوری سپریم کورٹ جو ہے بک کر دی جائے گی اور وہ اس کے ساتھ لنک پر بات کرے گی۔ ویسے تو ویڈیو لنک جو ہے وہ گواہی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ کسی جیل کے قیدی کا بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے لیا جائے، تو یہ ایک اچھی روایت ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ عالی جناب سرکار، سپریم کورٹ، عدلیہ جو بھی چاہتے ہیں عمران خان کو رہا کر دے، ان کا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ اور عدلیہ بھی اتنی مقدس گائے جتنی فوج، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اب ذرا عدلیہ شاید 2-4 ہاتھ آگے نکل گئی ہے۔ اور ویسے بھی جو جسٹس قاضی فائصہ نے عدالتی مقدمات کو براہ راست دکھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس نے بھی قوم کے اندر ہیجان پیدا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، اور وہ ہیجان یہ کہ 80% عوام کو سمجھ نہیں آتی مقدمہ کیا چل رہا ہے، اور وہ ٹی وی کے اوپر آنکھیں جمائے بیٹھے رہتے ہیں کہ شاید کوئی بڑا کام ہو رہا ہے، اور ساری کارروائی انگریزی میں ہو رہی ہوتی ہے، وکیل بھی انگریزی میں، جج بھی انگریزی جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان جس کی قومی زبان اردو ہے اور ویسے علاقائی زبانیں بے تحاشا ہے، لیکن عدالت جو ہے وہ انگریزی میں سب کچھ کرے گی، اور وہ بھی لگتا ہے کہ یہ خاص ایک مخصوص کوئی 2% لیڈ کلاس ہے جس کے لیے یہ مقدمے بازیاں چل رہی ہیں اور یہ دکھائی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کو کہا مفاد عامہ کا کوئی کیس عدلیہ میں نہیں چل رہا، جتنے کیس ہے یا سیاسی اشرافیہ ہے یا عدالتی اشرافیہ ہے یا جرنیلی اشرافیہ ہے۔ وہ جسٹس ثاقب نثار تھے، ان کو بڑا شوق تھا ٹی وی پہ ٹکے چلانے کا، اب لگتا ہے کہ جج صاحب کو بڑا مزہ آتا ہے کہ تمام جج صاحبان کو کہ ہم لائیو جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم بھی ایئر ٹائم جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب عدالت نے تو طے کر رکھا کہ اس نے کسی حکومت کو کوئی کام نہیں کرنے دینا، اپوزیشن میں آ جائیں تو ٹھیک ہے، جو مرضی کرے، انہیں لائسنس ٹو کل مل جاتا ہے، آپ کے حقوق بھی ہے، آپ احتجاج بھی کر سکتے ہیں، آپ کو فساد کا بھی حق ہے، آپ کو انتشار کا بھی حق ہے، لیکن حکومت کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ معیشت ٹھیک کرے تو کوئی نہ کوئی آرڈر دے دے، وہ ٹیکس کلیکشن کرنے کے لیے لوگوں کی سمیں بلاک کرنے کا فیصلہ دے تو وہاں بھی اسٹے آرڈر دے دیں، وہ بچوں کو الیکٹرک بائکس دیں تو وہاں بھی ان کو روک دیں، اور وہ عوام کو 200 یونٹ بجلی فری دینے کا فیصلہ کریں، وہاں بھی ٹانگ اڑا دیں۔ تو یہ تو ہم نے یعنی ہمیشہ دیکھا ہے، آپ سینڈک پروجیکٹ سے لے کے اسٹیل مل اور جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے حوالے سے فیصلے دیکھ لیں، ہمیشہ نقصان ہوا ہے۔ یہ جو لاہور میں اورنج لائن بن رہی تھی، یہ 2 سال تک عدالتی فیصلے کی وجہ سے رکی رہی، اور ایک سمپل سی درخواست تھی کہ اس سے انوائرمنٹ خراب ہوگا، نظر آتا ہے دوسری طرف فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، ان کے خلاف بھی محاذ چل رہا ہے، اور وہاں بھی حکومت کا یہی حال ہے، کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں کیا جا رہا جس سے لگے کہ حکومت جو ہے وہ ذمہ داری اٹھا رہی ہے اور اس نے فیصلے کیے ہوئے ہیں، وہ آگے بڑھ رہی ہے،
اگر ان کے 10 منسٹر آ کے بیان دیتے ہیں بین لگنا چاہیے، غداری ہے، 9 مئی بڑا سان ہے، تو کون سی قانون سازی آپ نے کی ہے؟ پارلیمنٹ میں کون سا ریفرنس جو ہے وہ تیار ہوا ہے اور بھیجا گیا سپریم کورٹ؟ ایک کام بھی نہیں کیا اس حکومت نے۔ اور پھر نگران حکومت کی اگر آپ رپورٹ دیکھ لیں جو انصار عباس سے پچھلے 2 روز میں چھاپ رہے ہیں، اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد تو لگتا ہے کہ عمران خان تو انوسینٹ آدمی ہے، کیونکہ وہ ساری رپورٹ جو ہے وہ ابھی تک رد عمل کے اوپر ہے۔ عمل کہاں ہے؟ ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ تو یہ جو رد عمل تھا، یہ اس کا عمل کیا ہے؟ پیچھے کون سی پلاننگ تھی؟ کیا یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ عمران خان گرفتار ہوئے، وہ ایکشن ہوا اور یہ ریئیکشن ہوا، تو پھر عمران خان ٹھیک کہتا ہے کہ یہ تو ریئیکشن ہے؟ فوج اسٹیبلش کرتی ہے کہ یہ انقلاب لانے کی کوشش تھی، غداری تھی، آرمی چیف کا راستہ روکنے کی سازش تھی، فوج کے اندر بغاوت کی کوشش تھی۔ وہ چیزیں کون اسٹیبلش کرے گا؟ وہ یہ نگران حکومت کی رپورٹ تو اسٹیبلش نہیں کر رہی۔ اگر میں آپ کو رپورٹ پڑھ کے سناؤں تو بڑی لمبی چوڑی رپورٹ ہے، لیکن آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ رپورٹ جو ہے وہ پچھلے 2 دنوں سے روزنامہ جنگ میں چھپ رہی ہے، پارٹ 1 پارٹ 2 آج بھی چھپا ہوا ہے۔ اب یہ حکومت جن طاقتور آرگن کے سر پہ کھڑی ہے اور اس کو جن ستونوں کی سپورٹ چاہیے، اگر حکومت خود ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو وہ خود کہاں کھڑے رہ پائیں گے؟ تو اصل میں تو یہ پولیٹیکل لڑائی ہے، اور اس پولیٹیکل لڑائی کو کسی اور لڑائی میں تبدیل کر کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ آرام سے حکومت میں بیٹھے رہیں گے تو آپ کسی خیالی جنت میں رہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار کی خفیہ معلومات لیک کرنے کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی، تو ہائی کورٹ کے 3 رکنی لارجر بینچ میں محسن اختر کیانی کے علاوہ جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس اعجاز اسحاق بھی شامل تھے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے سیکرٹری دفاع، سیکرٹری پاسپورٹ اینڈ امیگریشن، ڈی جی ایف آئی اے، سی ٹی ڈی، آئی بی، آئی ایس آئی، پی ٹی اے اور پیمرا کو آئندہ ہفتے کے لیے نوٹس جاری کر کے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے اس کیس میں ریمارکس دیے کہ کسی میں جرت نہیں کہ جج کو اپروچ کر سکے، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی نے توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک اور اس طرح کا کیس ہے جو جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف سوشل میڈیا مہم کا ہے، یہ بھی توہین عدالت کا کیس ہے۔ اس میں سینئر صحافی مطیع اللہ جان، طلعت حسین اور وقاص ملک کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ حامد میر، صدر پی ایف یو جے کو بطور معاون نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ احمد حسن اور احمد بلال صوفی کو بھی بطور معاون نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ پیمرا نشر ہونے والے مواد کا متن فراہم کرے۔ اس میں سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ کہ ججز کی ذاتی معلومات لیک ہوئی ہیں۔ تو یہ 2 بڑے کیس ہیں جو توہین عدالت کے حوالے سے جن کی آج عدالت نے بڑی شد و مد کے ساتھ سماعت کی، اور اس میں وہ تمام جج شامل ہیں جنہوں نے عدالتوں میں بیرونی مداخلت کے حوالے سے ایک خط لکھ رکھا ہے۔ یہ کہانی تب سے شروع ہوئی ہے اور اب اسی پہ کہانی آگے بڑھ رہی ہے۔ تو اب سوال یہ کہ جسٹس بابر ستار جیسا جج اپنے ایک دوست اور پاکستان کے لا آفیسر اٹارنی جنرل منصور عثمان کی بات کو ہی نہیں سمجھ سکے اور ان کی ریکویسٹ کو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا آرڈر سمجھ لیا، تو پھر اس جج کی جو فہم و فراست ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ یا تو جسٹس بابر ستار کو کسی نے ڈائریکٹ آ کے دھمکی دی، کسی آئی ایس اے کے افسر نے، کرنل نے، جنرل نے، یا وہ پیغام ان کے پاس جو ہے ان کے نام لے کر کہا گیا؟ اس پر تو اٹارنی جنرل نے واضح طور پر کہا ہے کہ بھائی میں نے تو وہ ریکویسٹ کی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے کہ یہ سینسٹیو معاملہ ہے، اس کو آپ ان کیمرہ سن لیں، تو بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ لیکن چونکہ ان ججوں کو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنا ہے اور یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ حکومت اور فوج جو ہے وہ عمران خان کے خلاف پرسنل وینڈیٹا رکھتی ہے، اس لیے ججوں کو دبایا جا رہا ہے، اور جو کیسز بھی ان سے ریلیٹڈ ہیں۔ اب یہ جو جسٹس بابر ستار کیس سن رہے کیا ہے، ان کے پاس ایک کیس ہے جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو کا، یہ کیس عمران خان سے لنک ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی چونکہ اسٹیبلش کیا جی بیرونی مداخلت، اب اس کیس پہ عمران خان براہ راست نہیں ہے، ان کو سزا بھی نہیں ہو سکتی۔ جسٹس ثاقب نثار ضرور اس میں ان کا کسی نہ کسی حد تک نام آتا ہے، لیکن جو سوال ہے کہ یہ آڈیو لیک کیسے ہوئی، یہ ریکارڈ کیسے ہوئی، سرویلنس کیسے ہوئی، غصہ اس بات پر ہے
کہ یہ جو باتیں اشرافیہ کی ہوتی ہیں لین دین کی، یہ ایجنسیاں ریکارڈ کیوں کر رہی ہیں؟ تو یہ جھگڑا جو ہے یہاں پہ اشرافیہ کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے کسی عدالت میں چینی کا کیس ہے، کسی عدالت میں آٹے کا کیس ہے، کسی عدالت میں مرغی کے گوشت کا کیس ہے، کسی عدالت میں کوئی مفاد عامہ کا کیس کسی عدالت میں نہیں آپ کو ملے گا، اور کوئی ہوگا بھی تو پتہ نہیں وہ کب سماعت ہوئی کب چلا گیا۔ تو پاکستان میں جو اس وقت لڑائی چل رہی ہے وہ میری آپ کی مڈل کلاس کی بالکل نہیں چل رہی، تو آپ پریشان نہ ہو، یہ لڑائی اشرافیہ کی چل رہی۔ پہلی بار اشرافیہ آپس میں گتھم گتھا ہے، عدلیہ کی اشرافیہ، فوج کی اشرافیہ اور سیاستدانوں کی اشرافیہ، اور سارے خود کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ کیوں حکومت عمران خان کے خلاف پورا ایکشن نہیں لے رہی؟ مجہ نہیں پہنا، لڑائی ہو رہی ہے مگر کرنا کچھ نہیں ہے۔ تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گردوں کا بہت خیال۔